کہ جو صدیوں پہ محیط ہے اس کی آج کے معاشرے میں کتنی ضرورت ہے اور ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ ذہن نشین رکھیں کہ اس ساری گفتگو کو آپ توجہ سے سنیں گے اور دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، شیئر ضرور کیجیے۔ ایک میں روایت بیان کروں گا، بہت طاقتور روایت ہے اور اس کا بہت طاقتور حوالہ ہے۔ یہ روایت ہے ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا ذوالقرنین اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک صالح بندے تھے، وہ اللہ کے ایک عظیم مرتبہ پر فائز تھے۔ ہمارے بادشاہ پر اللہ کی کتنی رحمت ہے، اللہ نے انہیں نہ صرف مشرق سے مغرب تک حکومت دی ہے بلکہ انہیں روحانیت میں ایسی فضیلت دی کہ ضیافیل نامے ایک فرشتہ ان کا دوست بنا دیا، جو ان سے ملاقات کے لیے آتا رہتا تھا۔ ایک دن جب دونوں باتیں کر رہے تھے تو ذوالقرنین نے ضیافیل سے پوچھا، ضیافیل، آسمانوں میں فرشتے اللہ کی حمد کیسے بیان کرتے ہیں؟ ذوالقرنین، آسمانوں میں ایسے فرشتے ہیں جو کھڑے ہیں اور کبھی نہیں بیٹھیں گے، اور فرشتے ہیں جو سجدے میں ہیں اور کبھی اپنا سر نہیں اٹھائیں گے۔ ایسے بھی ہیں جو رکوع میں ہیں اور انہوں نے کبھی اپنی نظریں نہیں اٹھائیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو اسے ہر وقت کہتے رہتے ہیں، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح رب ما عبدناک حق کے عبادتک۔ پاک ہے وہ بادشاہ، پاکیزہ، فرشتوں، روح کا رب، ہم نے تیری عبادت ویسی نہیں کی جیسے تیرا حق تھا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے۔ میں عرض کیا، اے ضیافیل، میں چاہتا ہوں میں اتنی دیر زندہ رہوں کہ اللہ کی صحیح عبادت اور اطاعت کر سکوں۔ ضیافیل نے کہا، کیا آپ واقعی چاہتے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا، ہاں۔ تو فرشتے ضیافیل نے عرض کیا، زمین میں ایک چشمہ ہے جسے عین الحیات کہتے ہیں، یعنی آب حیات۔ عین عربی میں چشمے کو کہتے ہیں۔ جو بھی اس میں سے ایک گھونٹ پی لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ حیرت کی بات ہے، ضیافیل نے کیا حیرت انگیز راز بتایا۔ آئیں اس راز کو آگے جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ چشمہ کہاں ہے؟ ضیافیل نے جواب دیا، نہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن آسمان والوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے، زمین پر ایک ایسی تاریک جگہ ہے جس میں نہ کوئی انسان گیا ہے نہ جن، ہمیں گمان ہے وہ چشمہ اسی تاریک مقام پر ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین نے زمین کے علماء، اہل کتاب، آثار نبوت کے جاننے والے، صاحب علم، فقیہ، مجتہد اور بڑے بڑے علماء کو جمع کیا۔ ان سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی کتاب اللہ یا انبیاء کی احادیث میں، وراثت میں، کسی علم کی دنیا میں کسی ایسے چشمے کا ذکر پایا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ تب ایک عالم نے کہا، اے بادشاہ، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو ذوالقرنین نے فرشتہ ضیافیل کی وہ ساری بات بتا دی۔ اس عالم نے کہا، میں نے حضرت آدم کی وصیت میں پڑھا ہے کہ ایسی جگہ موجود ہے، یہ جگہ سورج کے مشرقی کنارے کی طرف ہے۔ پھر ذوالقرنین نے لوگوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو جمع کیا اور سورج کے مشرقی کنارے کی طرف سفر شروع کیا۔ 12 سال تک مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ تاریکی کے کنارے پر پہنچا۔ وہ تاریکی رات کی طرح نہیں تھی بلکہ دھوئیں کی مانند ابلتی ہوئی تھی۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کی بڑی بڑی ہستیوں کو بلایا اور پوچھا، میں اس تاریخی میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ان بڑی ہستیوں نے کہا، آپ سے پہلے کئی طاقتور لوگ آئے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس وادی میں داخل نہیں ہوا، ہمیں ڈر ہے کہ کوئی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ میں ضرور اس وادی میں داخل ہوں گا، بس مجھے بتاؤ کہ رات کو کون سا جانور جاگتا ہے؟ کہا، مادہ گھوڑی، وہ مادہ گھوڑی جو ابھی کنواری ہو۔ انہوں نے 6000 ایسی گھوڑیاں منگوائیں اور 6000 عقل مند سپاہی چنے، ہر ایک کو گھوڑی دی، لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور خضر علیہ السلام کو 2000 فوجوں کا سردار بنایا، خود 4000 کے ساتھ پیچھے رہے۔ باقی لوگوں نے کہا، ہم 12 سال تک نہ لوٹے تو تم واپس چلے جانا۔ اس اندھیرے میں جہاں ہم جا رہے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہم کیا کریں؟ ذوالقرنین نے ایک سرخ منکا یعنی پتھر حضرت خضر علیہ السلام کو دیا، فرمایا جب اندھیرا محسوس کرے زمین پر پھینکے، اگر وہ چیخے تو سمجھ جانا واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ خضر آگے بڑھے، روانہ ہوئے، سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے،
محسوس کیا کہ چشمہ وہی ہو سکتا ہے. انہوں نے منکا پھینکا, وہ چشمے کے کنارے گرا. خضر نے اس چشمے سے غسل کیا, وضو کیا, پانی پیا. یہ پانی دودھ جتنا سفید اور شہد جتنا میٹھا ہے. میں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا. پھر وہ واپس اپنے لشکر میں آ گئے. ادھر ذوالقرنین اس وادی کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور 40 دن تاریکی میں چلنے کے بعد ایک روشنی میں پہنچے. وہاں سبز زمین ایک محل تھا جس کی دیواریں 1 فرسخ یعنی بہت اونچی بلند تھیں. محل میں کوئی دروازہ نہیں تھا. ذوالقرنین